السلام علیکم سامعین، 18 رجب المرجب اور 8 جنوری ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات امام دوحہ قطر مولانا نور محمد مظاہری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ تلاوت کے فوراً بعد دہلی کے ترکمان گیٹ کے علاقے میں واقع مسجد فیض الہی معاملے کی مکمل رپورٹ بھی پیش خدمت ہے، وہ بھی آج سنیں اب تک کیا کیا وہاں ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، ترکمان گیٹ علاقے میں واقع مسجد فیض الہی معاملے کی تفصیلی رپورٹ سنیے۔ قومی راجدھانی دہلی میں ترکمان گیٹ علاقے میں واقع فیض الہی مسجد کے پاس بنے ناجائز تعمیرات کو گزشتہ رات منہدم کر دیا گیا۔ ان تعمیرات کو ہٹانے کی ایک کارروائی دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کی گئی ہے۔ اس دوران مقامی لوگوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی اور پولیس کو آنسو گیس کا استعمال بھی کرنا پڑا۔ خبروں میں بتایا گیا تھا کہ کئی لوگ کل پولیس نے حراست میں لیے تھے۔ دہلی پولیس کے سینئر افسر ندھن ولسن نے صحافیوں سے کہا تقریباً 25-30 لوگوں نے پولیس ٹیم پر پتھراؤ کیا، جس میں 5 پولیس اہلکاروں کو معمولی چوٹ آئی ہے۔ حالت قابو میں ہے اور اس مزید حالت کو قابو میں کرنے کے لیے ہمیں آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ یہاں ایک بینکٹ ہال اور ڈسپنسری تھی جسے توڑ دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی رات میں کی گئی ہے تاکہ اس سے مقامی لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے پتھر بازی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حالات اب شانتی پور ہیں، ٹھیک ہیں۔ مسجد کے پاس بنے مبینہ طور پر ناجائز حصے کو ہٹانے کے لیے گزشتہ شب میں MCD کی ٹیم 30 سے زیادہ بلڈوزر اور ٹرک لے کر موقع پر پہنچی تھی۔ اس ایشو پر منگل کو دہلی ہائی کورٹ میں سنوائی بھی ہوئی اور اب اگلی سنوائی 22 اپریل کو ہوگی۔ مسجد کمیٹی کو MCD کی کارروائی روکنے کے لیے عدالت سے راحت نہیں مل سکی تھی۔ گزشتہ
12 نومبر میں دہلی ہائی کورٹ نے مسجد کے پاس بنے حصے کو غیر قانونی مانتے ہوئے دہلی نگر نگم یعنی MCD کو ناجائز قبضہ ہٹانے کے لیے 3 مہینے کا وقت دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے یہ حکم سیو انڈیا فاؤنڈیشن کی عرضی پر دیا تھا۔ اس عرضی میں مسجد کے پاس ناجائز قبضے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ حکم نامے کے مطابق مسجد کے پاس تقریباً 39,000 مربع میٹر علاقے میں ناجائز تعمیر تھی۔ حالانکہ مسجد سمیتی اس زمین پر اپنا حق ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اور اس حکم نامے کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی گئی تھی۔ مسجد سمیتی سے وابستہ جاوید خان نے 2 دن پہلے صحافیوں سے یہ بھی کہا تھا، انتظامیہ جسے اپنی جگہ بتا رہی ہے وہاں پہلے قبرستان تھا، ہم زمین سے جڑے دستاویزات عدالت میں پیش کریں گے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس معاملے میں یک طرفہ سنوائی ہو رہی ہے اور ہمارے موقف کو سنا نہیں جا رہا ہے۔ اگر عدالت ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو ہم اسے ہائی کورٹ میں چنوتی دیں گے۔ عدالتی کارروائی کے بیچ ناجائز عمارت کا حصہ گزشتہ رات ہٹا دیا گیا۔ دسمبر میں MCD نے 195 ایکڑ علاقے میں بنی فیض الہی مسجد کے علاوہ مسجد کے پاس بنے باقی عمارت کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ MCD کے مطابق دہلی وقف بورڈ یا مسجد کی انتظامیہ سمیتی 195 ایکڑ کے علاوہ باقی زمین کے مالکانہ حق سے جڑے دستاویزات نہیں دے سکے تھے۔ جس حصے کو ناجائز مانا گیا ہے اس میں ایک ڈسپنسری بنی تھی اور ایک بارات گھر چل رہا تھا۔ حالانکہ مسجد سمیتی نے حالیہ دنوں میں بارات گھر اور ڈسپنسری کو بند کر دیا تھا۔ 4 جنوری کو بھی MCD کے افسران نے موقع معائنہ کیا تھا اور غیر قانونی بتائے جانے والی حصے کی نشاندہی کی تھی۔ MCD نے 22 دسمبر کو مسجد سمیتی کو جاری ایک نوٹس میں بتایا تھا کہ 195 ایکڑ زمین کو چھوڑ کر باقی زمین بھارت سرکار کے زیر انتظام ہے اور اس پر بنی تعمیر غیر قانونی ہے۔ MCD نے مسجد سمیتی کو زمین پر مالکانہ حق سے جڑے دستاویزات کاغذات پیش کرنے کے لیے سنوائی کا بھی موقع دیا تھا۔ MCD کے کمشنر نے 22 دسمبر کو اپنے آدیش میں کہا ہے کہ مسجد سمیتی اور وقف بورڈ کے پاس 1940 میں بنی ڈیڈ کے تحت ملی 195 ایکڑ زمین کے علاوہ باقی زمین پر مالکانہ حق نہیں ہے۔ آدیش میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس زمین پر بنی مسجد کے علاوہ باقی حصہ غیر قانونی ہے اور اسے ہٹایا جانا ضروری ہے۔ مسجد سمیتی نے MCD کے اس آدیش کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی تھی جس پر فوراً راحت نہیں مل سکی تھی۔ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے MCD کے ناجائز عمارت ہٹانے کے نوٹس کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی تھی جس پر 2 دن پہلے سنوائی ہوئی تھی۔ فاضل جج امت بنسل نے مسجد سید فیض الہی کی منتظمہ کمیٹی کی عرضی پر نگر نگم دہلی وکاس پرادھیکرن DDA شہری وکاس وزارت کے بھومی اور وکاس دفتر لوک نرمان وبھاگ اور دہلی وقف بورڈ کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگا ہے۔ اس معاملے میں اگلی سماعت اب 22 اپریل کو ہونی ہے۔ مسجد کے منتظمہ سمیتی نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ یہ زمین وقف جائیداد ہے اور اس سے جڑے کسی بھی جھگڑے پر فیصلہ کرنے کا حق وقف ٹریبیونل کے پاس ہے۔ سمیتی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس وقف زمین کے استعمال کے لیے وقف بورڈ کو کرایہ دے رہی تھی۔ مسجد سمیتی سے جڑے لوگوں اور مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ پر تعمیر کو غیر قانونی بتایا جا رہا ہے وہاں قبرستان تھا۔ مسجد سمیتی سے جڑے 72 سالہ نظام الدین چودھری کہتے ہیں جہاں سے ناجائز تعمیر بتائی جا رہی ہے ہٹائی گئی ہے وہاں کبھی قبرستان ہوا کرتا تھا۔ یہ مسجد لگ بھگ 200-250 سال پرانی ہے، اب پرانی مسجد کی جگہ نئی مسجد ہے۔ نظام الدین چودھری یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ریکارڈ ہمیں چاہیے وہ فائلیں ہی غائب ہیں۔ 1940 میں سے جو ڈیڈ بنی تھی
اسے ہی آخری دستاویزات مانا جا رہا ہے۔ آج ایم سی ڈی کہہ رہی ہے کہ زمین ہماری ہے۔ اگر زمین ایم سی ڈی کی ہے تو ایم سی ڈی اس کے دستاویزات عدالت میں دکھائے۔ نظام الدین کہتے ہیں آج اگر یہاں کھدائی کروائی جائے گی تو نیچے درگاہ اور قبریں نکلیں گی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں قبر ہے، زمین کے نیچے درگاہ ہے، وہ زمین ایم سی ڈی یا بھارت سرکار کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ترکمان گیٹ علاقے میں ہی رہنے والے ایک اور شخص محمد قاسم کہتے ہیں کہ درگاہ کے پاس ایک اکھاڑا بھی تھا جس میں انہوں نے بچپن میں پہلوانی کی تھی۔ قاسم کہتے ہیں کہ یہ قبر تھی، اکھاڑا تھا، میں نے اسے دہلی کے کئی پہلوانوں میں یہاں بچپن میں پہلوانی کرتے دیکھا ہے۔ یہاں کئی لوگ 1976 میں ایمرجنسی کے دوران کیے گئے انہدام کی کارروائی کو یاد کرتے ہیں۔ 1976 میں ترکمان گیٹ کے پاس مبینہ طور پر ناجائز بستیوں کو ہٹایا گیا تھا اور مخالفت کر رہے لوگوں پر پولیس نے گولی بھی چلائی تھی۔ اس حادثے میں کئی لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی۔ 70 سالہ نصیر الدین ایک جگہ کو دکھاتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ 1976 میں اب بلڈوزر چلا تھا، تب درگاہ کو توڑ دیا گیا تھا۔ یہاں کئی قبریں تھیں، وہ سب نیچے دفن ہو گئی ہیں۔ ایک اور بزرگ دلشاد احمد بتاتے ہیں ہماری پیدائش یہیں ہوئی ہے جہاں آج یہ بارات گھر ہے۔ یہاں قبرستان ہوا کرتا تھا، سینکڑوں سال سے یہ مسجد ہے، یہ قبرستان تھا، اب یہ جگہ ایم سی ڈی یا ڈی ڈی اے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ 70 سال کے محمد دین 1976 کے حادثے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تب اسی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا جب بلڈوزر چلا تھا، مجھے بھی جیل بھیج دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ پہلے بھی یہ ہوا ہے اور آگے بھی یہی ہوتا رہے گا۔ مسجد سمیتی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عدالت کا آدیش آنے سے پہلے کبھی بھی ایم سی ڈی یا کسی اور سرکاری محکمے نے کسی طرح کا نوٹس یا جاری نہیں کیا ہے۔ مسجد کی منتظمہ سمیتی کے ایک اور جاوید خان کہتے ہیں کہ 12 نومبر کو عدالت کا آدیش آیا اس جگہ کو لے کر، اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی سرکاری محکمے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ایک سازش کے تحت عرضی دائر کی گئی اور مسلمانوں کی اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا۔ مسجد سمیتی کا کہنا ہے کہ وہ کارروائی کے خلاف عدالت میں اپنا موقف رکھے گی۔ جاوید خان کہتے ہیں ہم نے بابری مسجد کا فیصلہ مانا تھا، ہم اس معاملے میں بھی عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے مان لیں گے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں اپنا موقف، اپنا اسٹینڈ رکھنے کا موقع تو دیا جائے۔ اگر ضرورت ہوگی تو ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ہم اس فیصلے کو عدالت میں چنوتی دیں گے، سڑک پر نہیں۔ بہرحال اس سے ایک بات یہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ دستاویزات جمع کرنے میں، دستاویزات کو اکٹھا کرنے میں اور دستاویزات کو منظم کرنے میں ہماری کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، اور یہی وہ کمزوری ہے جس کا فائدہ سرکار اٹھا رہی ہے۔ اس میں وقف بورڈ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔